الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے. درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان سورۃ توبہ 9 نمبر سورت. میں اس وقت اس لیے قرآن کی صورتوں کو لے کر جا رہا ہوں کیونکہ چل رہا ہوں کہ رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے. پوری تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کر دیں گے توفیق سے. حضرات، یہ سورۃ توبہ، اس میں جنگ حنین اور غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. یہ پوری کی پوری سورت مدینہ پاک میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ پاک میں، جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں یہ نازل ہوئی. اس کے کئی نام ہیں، لیکن اہل علم کے نزدیک جو زیادہ نام لیے جاتے ہیں وہ 2 نام. ایک اس کو جس میں
ناموں میں سے ایک اس کو سورۃ توبہ کہا گیا ہے اور ایک اس کو سورۃ برات کہا گیا ہے۔ صحیح البخاری میں 4654 نمبر پر حدیث ہے۔ توبہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اس میں بعض اہل ایمان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ 3 صحابہ کا واقعہ ہے اس میں موجود۔ اور برات اس لحاظ سے بولا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کے شروع میں مشرکین سے برات یعنی جنگ کا اعلان کیا اللہ نے۔ مشرکین سے، اور اس کو توبہ کو منافقین کو رسوا کرنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے یہ وہ صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ، اور بولو بسم اللہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد رسول کہتے ہیں، صحیح البخاری میں 4655 4656 میں بسم اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ کہتے ہیں اس میں اس لیے بسم اللہ نہیں ہے کہ بسم اللہ جو پیغام ہے وہ اللہ کا امن کا پیغام ہے، اس میں رحمان اور رحیم صفت موجود ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ یہ سورت مشرکوں اور کافروں کے خلاف رب نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ حضرات، اگر جنگ کا اعلان ہو جائے تو بسم اللہ آ جاتی تو پھر رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے وہ اس میں آ جانی تھی۔ اللہ نے اس لیے اس سورت کا نام سورۃ توبہ رکھا ہے، سورۃ برات رکھا ہے۔ حضرات، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ایسے انسانوں کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت ابو بکر صدیق امیر بنائے گئے، کہا منا کے میدان میں اتر جائیں اور مشرکوں کو صاف اعلان کر دے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج کا جو ہے ارادہ نہیں کرے گا اور نہ ہی بیت اللہ کا ننگے جسم طواف کرے گا۔ اتنی بات کہنی تھی، پیچھے سے دماد رسول پہلے میرے نبی کے سسر گئے، سسر بھی آلہ، اور پہلے میرے نبی کے سسر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات، یہ جو ہے جو اعلان ہے، پھر اس کے بعد دماد رسول گئے، اللہ نے اس سورت کو نازل کر دیا۔ منا کے میدان میں 10ویں تاریخ میں سورت برات یعنی سورت توبہ کا اعلان ہوا۔ کہا کوئی مشرک آج کے بعد حج کر سکتا؟ اس کا یہ عمل قبول ہو سکتا نہیں، کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں اور آقا کے بارے میں عقیدہ درست نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے یہ صورت لے کر منا کے میدان میں پہنچے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ کہا کہ اے علی ان کو بتا دو، ابو بکر بھی نکلے ہیں، تم بھی اس صورت کو لے کر نکلو۔ کہا منا میں اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہے، مشرکوں سے بیزار ہے۔
ان مشرکوں نے جو عہد و پیمان کیا ہے اس میں خلاف ورزی کی، کہا ان کو بتاؤ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ کہا ان کو بتاؤ کہ اب تم مکے کی سرزمین میں، جزیرہ عرب میں 4 ماہ کے اندر اندر رہ سکتے ہو، اس کے بعد نکل جاؤ، اس کے بعد نکل جاؤ۔ جو اگر تم اس 4 ماہ کے اندر اندر اس بات کی گواہی دے دیتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہا اگر کلمے کی گواہی دیتے ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دو، نہیں تو اس جزیرہ عرب سے نکل جاؤ، نہ نکلیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ قتال کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اس سورت کو سورت برات اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلان جنگ تھا۔ آئے اللہ نے کس برکت ٹائم میں یہ اعلان کرایا؟ حج اکبر کے دن اعلان برات ہوا۔ سورۃ توبہ 9 نمبر سورہ آیت نمبر 3 میں وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ او امت محمدیہ کے نوجوانوں، یہ کس قدر اللہ کا پیغام ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کو کوئی چیز عاجز کر سکتی نہیں۔ کہا ان مشرکوں کو بتا دو کہ تمہارا نبی اور رب بیزار ہے، اور اگر یہ توبہ کر لیں، مذہب اسلام میں آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ چلو، ادروائز یہ مکے کی اور مدینے کی سرزمین میں رہ سکتے نہیں۔ اب آئیں اس میں ایک آیت کا یہ سمجھانا ضروری ہے۔ یوم الحج، ذرا ایک دفعہ آواز پتہ چلے، اللہ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ یوم الحج الاکبری، کیا بولا میں نے؟ اکبری۔ یہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ یوم حج سے مراد 10 ذوالحجہ ہے۔ اس دن مینا میں اعلان نجات اور منایا گیا، اور 10 ذوالحجہ کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا جاتا ہے، اس دن حج کے سب سے زیادہ اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر یہ ایک عوام میں بات پھیلی ہوئی ہے، جو حج جمعے کو آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حج اکبر، حج اکبر نہیں ہے۔ اس وقت مشرکین یہ لفظ بولتے تھے، وہ عمرے کو ہی حج اصغر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ حج اصغر کہتے تھے۔ یہ بھی اپنا ہم ٹھیک کریں، حج اصغر کہتے تھے۔ جو ہر سال حج آتا ہے وہ حج کیا ہے؟ حج، اس میں جمعے کا معاملہ نہیں ہے۔
آئے، ایک تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا۔ اب اس میں کون کون سی اللہ نے صورت میں روشنیاں رکھی ہیں؟ پہلی روشنی، اہل ایمان مسجدیں آباد کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ اہل ایمان، مسلمان مومن مسجدیں کیا کرتے ہیں؟ آباد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى يكونوا من المهتدين۔ کہا اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آباد کرنے والے ان کے حصے میں ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، جو قیامت پر اور کن پہ؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ٹائم کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، دنیا کے کسی حکمران سے نہیں ڈرتے، کسی ایم پی ایم این اے سے نہیں ڈرتے، ان کا صرف ڈر کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ اور کہا یقیناً یہی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات آئے، دوسری کیا روشنی ملتی ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، یہ مشرکوں کے نزدیک ایمان باللہ سے افضل سمجھا جاتا تھا، یعنی اللہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں مشرکوں کا، لیکن صبح شام حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، مکے کی بیت اللہ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، دل میں ان کے کیا ہے؟ یہ بات ہے کہ یہ ایمان باللہ اور جہاد سے افضل ہے، لیکن اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سورہ توبہ 9 نمبر سورہ آیت نمبر 19 میں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اللہ نے ایک پیغام دیا، اے رب کے نبی، یہ سمجھتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی دیکھ بھال کرنا ایمان باللہ سے افضل ہے۔ اللہ کو ان کے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا، ان کو یہ چیز ایک ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور ان کو بتا دو اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کن کے نصیب میں آتی ہے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون۔ سورۃ توبہ سن رہے ہیں، سورۃ توبہ کی فضیلت سن رہے ہیں، اہمیت سن رہے ہیں۔
کہا کہ یہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اپنی مال جان صرف کیا، اور اللہ بہت بڑا ان کو مرتبہ دینے والا ہے، یہی لوگ ہیں جو مراد پانے والے ہیں۔ پھر میرے نبی اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری دے دو۔ کن کو؟ کہا میرے ساتھیوں کو خوشخبری دیں گے تو میرے دوستوں کو بھی خوشخبری پہنچ جائے گی جو یہ عمل کرتے ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم۔ کہا تمہارا رب خوشخبری دیتا ہے کہ یہ سارے اللہ کی رحمت کے لپیٹ میں ہیں، اور رب بھی ان سے راضی ہے، اور جنت بھی ان کو الاٹ کر دی ہے، اور ایسی جنت دی ہے جو ہمیشہ کی ہے۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ کہو آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ کہا کہ وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً ان کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اصل میں صحابہ کو کس چیز نے، کون سی تربیت نے، تربیت کرنے والے نبی پاک تھے، کیا تربیت کی جس کی وجہ سے جنت کے حقدار بن گئے، مصطفیٰ کے ساتھ چلنے کے حقدار بن گئے، آقا کی سیرت اور صورت پنانے کے حقدار بن گئے۔ دل میں ایک ہی بات ڈالی ہوئی ہے، آج بھی کوئی یہ عمل کرتا ہے اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، میرے دل میں بھی یہی بات چلتی ہے، میرے نمازیوں کے دل میں بھی یہی بات انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اپنی ذات کی خاطر لڑتے ہیں لڑیں گے، اللہ کی خاطر لڑتے ہیں لڑیں گے، ہماری زندگی کا مقصد رضا ہے الہی۔ کہو آمین۔ رضا ہے الہی، اللہ ہی کے لیے مرتے ہیں مرتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ہمارا مشن ہے لوگوں کتاب و سنت کی دعوت۔ یہ ذرا اس پمفلٹ کی طرف توجہ کریں۔ ہمارا مشن ہے لوگوں کتاب و سنت کی دعوت، کرتے ہیں بیان حق انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ آئے حضرات، منافق نے، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، کس قدر ظلمانہ طریقہ ہے، سورۃ توبہ میں بیان ہوا۔ جی مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو عامر رہب کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے کیا کیا؟ مسجد قباء کے پاس، اللہ آپ کو مسجد قباء دیکھنی نصیب فرمائے، جس میں بندہ 2 نفل پڑھنے کے لیے جاتا ہے، پہلے تو قدموں کے ثواب ملتے ہیں، آگے عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس خبیث نے مسجد قباء سے دور ایک مسجد تیار کروائی، جس کو اللہ نے مسجد زرار کہا۔ کیا کہا؟ زرار کہا۔
کس بیس پہ کہ ایک مورچہ بنایا جائے اور مدینے کی آب و ہوا کو خراب کیا جائے، میرے نبی کی محنت کو خراب کیا جائے۔ صرف منافقوں نے ادھر یہ جال بچھایا۔ تو نبی پاک جنگ تبوک کے لیے جب روانہ ہوئے تو آپ کی تیاری تھی، آپ کو انہوں نے اس مقام پہ کہا کہ آپ ہماری اس مسجد میں نماز پڑھا دیں۔ تو آپ نے کہا جب میں واپس آؤں گا نا جنگ سے تو انشاءاللہ کہا کہ میں اس میں نماز پڑھاؤں گا۔ جب اللہ کے رسول وہاں سے واپس آئے، اصل میں ان کا ایک ہی مشن تھا کہ مذہب اسلام، یہ اسلام منافق ہے، یہ کیا ہے؟ جسم سارا اندر سے کیا بڑا ہوا ہے؟ کفر سے۔ کس سے بڑا ہوا ہے؟ کفر سے۔ یہ اسلام منافق ہے، بڑا مسئلہ ہے، منافقین کی بھی نشانیاں ہیں۔ یہ اسلام منافق تھے، جسم سارا کفر سے بڑا ہوا ہے، اوپر سے کہتے ہیں ہم اسلام لے آئے۔ کہا کہ پھر جب واپس ہوئے تو آپ اونا کے مقام پر، اوان کے مقام پر 100 کلومیٹر کے پاس جب پہنچے تو اللہ پاک نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ کہا میرے نبی یہ منافقوں کی چال ہے، مسجد نبوی کو نقصان پہنچانا اور لوگوں کو اکٹھا کر کر مسجد قباء کو نقصان پہنچانا اہل علم کے نزدیک۔ پھر اللہ نے آرڈر جاری کر دیے اس 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی، لا تقم فی ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ بڑا پیارا واقعہ اس میں۔ کہا میرے نبی اس مسجد میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس میں کھڑے ہی نہیں ہونا۔ البتہ اللہ کے رسول نے کہا تم اس مسجد کی طرف چلو جو تقوی سے پر نور ہے، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اللہ کے ڈر پر رکھی گئی۔ کہا اس میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس میں ایسے آدمی موجود ہیں جو خوب پاکی کو پسند کرنے والے ہیں، یعنی مسجد قباء اللہ تعالی خوب پاک صاف رہنے والے کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے زمین پر محبت کرنے والے انسان پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات آپ پھر بھیجا آپ نے صحابہ کو، 2 صحابہ کو، اس کو جا کر گرا دیا گیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمیں اہل علم والے تو یہ حرکت نہیں کرتے، تو اللہ مولوی حضرات کو اس مسئلے میں اللہ ہدایت دے سمیت میرے، کہ جو ان شرارتوں کی وجہ سے دائیں بائیں مسجدیں بنا لیتے ہیں، پھر ان کا اجر و ثواب بھی نہیں ملتا، تو اللہ اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، اس میں اہل قباء کی اللہ نے تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ کہا کہ ایسے آدمی موجود ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں، وہ مشہور ہے نا کہ اللہ پاک نے یہ پیغام قباء والوں کو بھیجا۔ کن کو بھیجا؟ آپ قباء کی مسجد میں پہنچے، آپ نے قباء والوں کو اکٹھا کر لیا، آپ نے مسند احمد میں 14940 نمبر پر
کیا کہتے ہیں آقا؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آتاهم فی مسجد قباء فقال ان اللہ تبارک وتعالی وقد احسن علیکم اثنا فی الطہور۔ جب قباء والوں کو اکٹھا کیا تو کہا اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری شان بیان کی ہے، اور تم کرتے کیا ہو؟ تمہاری پاکی کی اللہ نے شان بیان کی ہے۔ کہا اللہ کے رسول ہم نے یہودیوں کو دیکھا، وہ بڑا اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے تھے، ہم نے اسی طرح ہی، حالا یہودیوں کو یہ عمل جنت پہنچا سکتا نہیں۔ کہا ہم نے ان کو دیکھا کہ طہارت اچھے طریقے سے کرتے تھے، ہم نے کرنی شروع کی، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ نے پھر مومنوں کی صفات بیان کی 112 میں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ کہا جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں چلتے ہیں نا، وہ کرتے کیا ہیں؟ ابو بکر اس راستے پہ چلے، صدیق بن گئے، عمر اس راستے پہ چلے، فاروق بن گئے، عثمان اس راستے پہ چلے، ذوالنورین بن گئے، علی اس راستے پہ چلے، حیدر کرار بن گئے، معاویہ اس راستے پہ چلے، کاتب رسول بن گئے، بلال اس راستے پہ چلا، احد پکارتا، مؤذن رسول بن گیا، 1,44,000 صحابہ چلے تو صحابی رسول بن گئے۔ عمل کیا تھا؟ کہا یہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے ہیں، بری باتوں سے منع کرنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ کہا یہی سچے مومن ہیں۔ حضرات آج بھی کوئی یہ عمل کرتا ہے تو قیامت والے دن صحابہ کی لڑی سے اٹھایا جائے گا۔ آئے اس میں اب واقعہ ہے غزوہ تبوک کا۔ یہ سورۃ توبہ کی فضیلت سن رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کو تبوک اس لیے کہا جاتا ہے، 3 جو ہے مشہور ہے کیٹیگری، مدینہ اور شام کے درمیان تھی، یہ جگہ کا نام ہے تبوک، اور تبوک ایک کہتے ہیں قلعے کا نام ہے، ایک کہنے والے نے کہا تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے 700 کلومیٹر، پیدل چلے تو کتنے کلومیٹر؟ 700 کلومیٹر۔ 9 ہجری جمعرات کے دن اور رجب کا مہینہ تھا، عیسوی 630 عیسوی میں۔ کہا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000۔ کتنی تھی؟ 30,000۔ اور رومی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے نکلے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے نکلے۔ رومیوں کی جو تعداد تھی وہ غالباً 40,000 سے 50,000 تک تھی۔ آگے اس کو غزوہ جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ تنگی، مصیبتیں، تکلیفیں۔ یہ واحد آخری جنگ ہے میرے نبی کی زندگی کی۔ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، آخری جنگ جو ہوئی وہ کون سی ہے؟ جنگ تبوک۔ کہا کہ اس قدر
غریبی کا عالم تھا، اس قدر مصیبتوں کا عالم تھا، اس قدر بھوک کا عالم تھا، فصلیں پکنے والی تھیں، اللہ نے صحابہ کے امان کو پہچان لیا، اللہ نے صحابہ کا جذبہ دیکھنا تھا۔ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان کیا کہ پاس کچھ نہیں ہے، لے کر اپنے نبی کے پاس آ جاؤ۔ ابو بکر آئے، کہا کہ کیا بات ہے؟ ابو بکر، حضرت عمر اسی انتظار میں تھے کہ آج جو ہے سب سے زیادہ میں ابو بکر سے خرچ کروں گا۔ جب دیکھتے ہیں عمر آئے، عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا مال آقا آپ کی گود میں لا کر دے دیا ہے۔ پھر ابو بکر آئے، ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا کہ ابو بکر گھر سے سب کچھ لے آیا ہے۔ کہا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر کا مقابلہ عمر نہیں کر سکتا، عمر نہیں کر سکتا۔ نبی پاک نے اعلان کیا، حضرت عثمان اٹھے، کہا اشرفیوں کی ضرورت ہے، کہا مال کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سننی تھی، کہا یہ جو عمل کرے گا کون؟ عثمان، دماد رسول، 18 دفعہ جنت کی بشارت لینے والے، وہ عثمان ہاتھ میں کینکری رکھے، نبی کینکری رکھے، اس کے بعد نیچے رکھے، عثمان ہاتھ پہ رکھے۔ اقبال کیلانی سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کینکریاں 9 کینکریاں ہاتھ میں رکھے، اسی طرح ہی آواز آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ عثمان، کہا اللہ کے رسول 1000 دینار آپ کی گود میں رکھ دیے۔ کتنے؟ 1000 دینار۔ پھر 1000 دینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں، آپ خوشی کے ساتھ ہلا رہے ہیں۔ ہلاتے ہوئے میرے عثمان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا دل سے دعا دیتے ہیں؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے، تجھے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ عثمان نے تو پھر سودا آگے کا کیا ہوا تھا، پھر میں کیوں نہ کہوں میں قربان جاؤں جناب عثمان پر، توکل جس نے کیا رب رحمان پر، خوش ہوئے مصطفیٰ جس کے اسلام پر، خون جس کا گرا رب کے کو کلام پر، خون بہایا اپنا امن کے لیے، جان دے دی محمد کے چمن کے لیے۔ آج بھی تفسیر احسن البیان کھول کر دیکھ لیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جہاں پہلے پارے کا اینڈ ہوتا ہے اس آخری صفحے پر لکھا ہوا ہے، تفسیر احسن البیان کھول کر دیکھ لیں، آج بھی ترکی میں وہ عراق موجود ہے جہاں حضرت عثمان کا خون گرا تھا۔ حضرات صحیح البخاری میں 1415 نمبر پر حدیث، نادر غریب کا صدقہ چیک کریں۔ اس دن جس دن جنگ تبوک کا کیا ہوا؟ اعلان ہوا، ایک غریب اٹھا، صحابی ابو عقیل، رات ساری ایک غیر مشرک کی ساری رات باغ کی دیکھ بھال کی، ساری رات پانی کو نکالتا رہا کنویں سے،
کس بیس پہ؟ کہ جنگ تبوک میں میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ساری رات، صبح جب فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، اس سے کہا اب مجھے اجازت دے، کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم نے کام کر لیا، لے یہ 2 سا لے جا۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، 1 مد غالباً 525 گرام ہوتا ہے۔ حضرات 2 سا لے کر 1 سا اپنے گھر چھوڑ آیا، اور بیوی بچوں کے لیے 1 سا جو ہے میرے نبی کے گود میں لا کر رکھ دیا۔ آنکھوں سے آنکھیں مسل رہا ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، اور جنت کے شوق میں نکلا ہے، نبی کے شوق میں نکلا ہوا ہے، اللہ کے شوق میں نکلا ہوا ہے۔ منافقین نے تانا زنی کی، اس کے 1 سا نے کیا فائدہ پہنچانا ہے؟ جب اتنی بات میرے نبی کے پاس پہنچی، اللہ نے قرآن بنا کر اس نبی، اس صحابی کی شان بیان کر دی۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب علیم۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی، یہ منافق تانا زنی کرتے ہیں، جنہوں نے مال دیا ہے کثرت سے اللہ ان پہ بھی راضی ہے، جس نے 1 سا دیا ہے اللہ اس پہ بھی کثرت سے راضی ہے۔ آرڈر کہاں ان کے لیے عذاب ہے۔ جب نبی پاک جنگ تبوک سے آپ جب اس مقام پر پہنچے تو وہ سب کہاں؟ وہ بھاگ گئے، جو رومی تھے سب بھاگ نکلے، جنگ نہیں ہوئی۔ اس قدر اللہ نے خوف دے دیا، اس قدر نبی پاک کو اللہ نے ایک آپ کا خاصا تھا کہ دشمن جو ہے 1 مہینے کی مسافت پر خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ آپ کو اللہ نے اس قدر یہ شرف بخشا، جنگ بھی نہ ہوئی۔ جب واپس آئے تو مدینے میں اتنی خوشی چلی، اس قدر خوشی کہ عبداللہ بن عباس یہ اشعار پڑھتے، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدتَّ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ فَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفْقُ۔ اے آقا، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ جب پیدا ہوئے زمین چمک اٹھی، فضاؤں میں روشنیاں ہو گئیں۔ فَنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرَّشَادِ يُخْتَرَقَةٌ۔ کہنے لگا پس ہم اسی چمک اور روشنی میں چل رہے ہیں جس بیس پہ ہم صحابی بن گئے۔ حضرات آئیں، ایک آیت ہے جس کو لازم پکڑ لیں، سورۃ توبہ میں بڑی اعلیٰ اس کی فضیلت ہے۔ سورۃ توبہ 129 نمبر پر کیا آیت ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اب بات سمجھیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں 4 خزانے بیان ہوئے ہیں۔ کتنے؟ ذرا ایسے نوجوان ہاتھ اٹھائیں نا، کتنے ہیں؟ اللہ ان ہاتھوں کو معاف کر دے، اللہ ان ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ حضرات 4 خزانے۔ پہلا خزانہ حسبی اللہ، پہلا خزانہ، یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ سورۃ توبہ کی فضیلت سن رہے ہیں۔ جو حسبی اللہ پڑھتا ہے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب دوسرا خزانہ، لا الہ الا ہو،
دوسرا خزانہ ڈر اور خوف سے نجات ملتی ہے، اور دل کو کیا ہوتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ آگے تیسرا خزانہ علیہ توکلت، غصے سے نجات ملتی ہے، کاموں میں روحانی اور مدد شامل ہو جاتی ہے۔ جسم کیا ہے؟ روحانیت سے بڑھ جاتا ہے، اور مدد کس کی آ جاتی ہے؟ اللہ کی۔ اور چوتھا خزانہ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو خوشی اور اطمینان سے بھر دیتا ہے، اور بندہ اللہ کے کیا ہو جاتا ہے؟ قریب ہو جاتا ہے۔ حضرات آئے ایک واقعہ سناتا ہوں، مدینے کا یعنی الریاض کا واقعہ ہے۔ ایک ماں کا بیٹا بیمار ہوا، اکیلا بیٹا تھا۔ کیا تھا؟ اکیلا بیٹا تھا۔ اس قدر بخار چڑھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب بخار چڑھا نا اس بیٹے کو کہ موت کی کشمکش میں تھا۔ ڈاکٹر بھی اس موجود تھے، لیکن اس کا علاج ہو پا رہا نہیں۔ ماں بھی کوئی تہجد گزار تھی۔ اللہ ایسی مائیں نوازے، اے اللہ جو ایسی نہیں ہے ان کو ایسا کر دے۔ بڑا مسئلہ ہے ماں کی گود، پہلی درسگاہ ہے۔ کہاں پھر وہ ماں سجدے میں پڑ گئی، ایک ہی بات زور و قطار ہسپتال سے باہر نکلی، آسمان کی چھت تلے نیچے کھڑی ہو گئی، سجدے میں پڑ گئی۔ کیا کہنے لگی اونچی اونچی آواز سے؟ ہسپتال والے باہر والے مین پہ دیکھ رہے ہیں، سڑک کے اوپر ہی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اتنی کثرت سے پڑھنا شروع کیا، ڈاکٹر نے کہا جاؤ بلاؤ اس کی ماں کو، کدھر ہے؟ جب دیکھا کہ یہ سجدے میں پڑی ہے باہر، ہاسپٹل کے باہر آسمان کے نیچے بالکل نظر آ رہا ہے آسمان، تو یہ اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے ماں کی دعا کو رد نہیں کیا، اس نے رب کو پکارا۔ کسی کو پکارا؟ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ چھیننے والا کون ہے؟ حضرات اتنی دعا کی ماں نے، کہاں اندر آئے، پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہے، اللہ نے ایک سیکنڈ سے پہلے ساری بیماریاں دور کر دی ہیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، کسی مسئلے کے لیے بھی پڑھتا ہے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آئے ایک اس میں آیت ہے 128 نمبر پر کہ آقا کی بعثت اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ کہا کہ کیا احسان ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رب غفور الرحیم ہے، نبی رؤوف الرحیم ہے۔ کیا ہے؟ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی دل کی کیفیت بیان کی، دل کو بھی قرآن بنا دیا۔ ایسا اللہ نے ہمیں آقا دیا ہوئے ہیں، دل کو بھی کیا کر دیا؟ قرآن بنا دیا۔ کہا کہ میرے نبی کو وہ ہم نے تمہاری جنس سے پیدا کیا، انسان بنایا، بشر ہیں۔ کہا کہ ان کو تمہارے ہر فعل کا دکھ بھی پہنچتا ہے، فائدہ بھی، نقصان دہ گزرتی ہے۔ کوئی چیز ان کو، آپ کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے صحابہ کو تو میرے نبی کا دل غم سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ رب کا کلام کہتا ہے۔
کہا کہ بڑے اللہ نے شفیق اور مہربان بنائے ہیں۔ حضرات کیا دکھ تکلیف، یہ وہی آقا ہے کہ آئے تو عرب کا نقشہ چینج ہو گیا، آئے میں خانے بند ہو گئے، آئے بیٹیوں کے حق ملنے لگ پڑے، آئے میاں بیوی کے معاملات کو درست ہو گئے، چوری چکاری ڈاکہ زنی ختم ہو گئی۔ یہی تو میرے نبی کا آنا تھا۔ حضرات ایک نہیں ہزاروں کروڑوں اربوں دکھ درد دور ہو گئے۔ میرے نبی کے آنے سے اللہ نے اس چمن کو رحمت کی لپیٹ میں لے لیا۔ کیا میرے نبی کا مشن تھا؟ آج بھی اور آپ کے دل میں بھی یہی بات چلتی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا، یتیموں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا۔ ایسا دل تھا میرے نبی کا، یتیموں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، امیروں کا والی غلاموں کا مولا، وہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندر بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، پر ہر طرف گل پیغام حق سے گونج اٹھے، دشت و جبل نام حق سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔